बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम नौइयत का एक कौमी सलामती का मामला है। उसके ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी हक़ाइक़ को जानते बूझते हुए, उनको पता है कि ये मामला किस नौइयत का है, कितना हसास है, उसके ऊपर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब और दूसरे लोग जो नून लीग के हैं, वो जानबूझकर सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हुकूमत को प्रेशर में लाने की, और अगर मैं कहूँ किसी हद तक हुकूमत को ब्लैकमेल करने की, तो मेरे ख़्याल से ये गलत नहीं होगा। इस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा और आपको सबसे पहले तो बताऊंगा कि ये क्या कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस मामले के ऊपर क्या कहा और नून लीग ने क्या कहा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके अपने दौर में क्या होता रहा है, और आखिर में मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा कि दरअसल वो मामला है क्या, हुआ क्या, हो क्या रहा है, और ये उसको किस तरह जो है पॉलिटिकल रंग, सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आता हूँ, ये मामला मैं आपको बताऊँ, ये मामला है भारतीय जासूस रा के एजेंट कुलभूषण जाधव के हवाले से। कुलभूषण जाधव गिरफ़्तार हुआ और उसके बाद आलमी अदालत इंसाफ़ में केस चला। पाकिस्तान ने वो केस जीता कुछ शराइत के साथ। आलमी अदालत इंसाफ़ ने पाकिस्तान को कहा कि आप नज़रसानी के बग़ैर फ़िलहाल जो सज़ा का मामला है वो रोक दें, पहले नज़रसानी करें और कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करें, उसके बाद आप ये आगे इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उस हवाले से पाकिस्तान जो है वो आलमी अदालत इंसाफ़ के कवानीन की पाबंदी करने का ज़ाहिरी बात है बाउंड है, और पाकिस्तान को यह पाबंदी करनी पड़ेगी। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है अपनी तोपों का रुख डायरेक्ट वज़ीर आज़म की तरफ कर लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको पता है थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है। JIT की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और JIT रिपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी तनकीद का निशाना है पीपल्स पार्टी को। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जहाँ पे JIT के हवाले से बात की, वहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म और मौजूदा हुकूमत की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको तनकीद का निशाना बनाया। इस फ़ॉरेन पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने वो आर्डीनेंस के पेपर लहराए हवा में और कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़ॉरेन पॉलिसी में अपने आप को कामयाब कहते हैं। दरअसल हो ये रहा है कि कुलभूषण जाधव को सहूलत के लिए आर्डीनेंस जारी किए जा रहे हैं, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस मामले के ऊपर अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया और नेशनल असम्बली और सेनेट में ऐसी कोई बात नहीं की गई। उन्होंने ये कहा कि मुझे तो अब पता चला है कि ये JITs वाला मामला उछाला ही इसीलिए गया था कि आर्डीनेंस चोरी छुपे एक लाया जा रहा था और कौम के बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। ये तो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मामले के हवाले से। अब आगे चल के आपको बताता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, अब ज़ाहिर है एक अहम रहनुमा हैं, उनकी कलीदी हैसियत है मुस्लिम लीग नून में। उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट किया और उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि एक वक्त था कि कुलभूषण का नाम लेने या ना लेने पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते थे, और अब ये मामला है कि सहूलतकारी के लिए कानून वज़ा हो रहे हैं। कश्मीर मुसलमानों की मक्तल बना है और हम तिजारत खोल रहे हैं। ये एक हुकूमत ने फ़ैसला किया है तिजारत खोलने का, तो उसके हवाले से बात हो रही है। जो अफ़गानिस्तान से भारत या भारत से अफ़गानिस्तान तिजारत है उसके हवाले से एक फ़ैसला हुआ है, उसके हवाले से इन्होंने लिखा। बहरहाल मैं कुलभूषण के मामले पर रहूँगा। अब ज़रा आते हैं और पहले ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते थे कुलभूषण का नाम या ना लेने के हवाले से, नाम ना लेने। नहीं ख्वाजा साहब, ऐसी इतनी सादा बात नहीं है। दरअसल आपके दौर में होता क्या था, होता ये था कि आप डान लीक्स करते थे और बाकायदा तौर पे अपने कुछ मंजूर नज़र सहाफ़ियों को आप स्टोरीज़ देते थे और अंदर की बातें बता के उनको कहते थे आप अखबार में छापें, और उसमें आप फ़ौज के ऊपर हर्जा सराई करते थे और फ़ौज को आप इल्ज़ाम देते थे गलत पॉलिसियों का, और कहते थे कि हम तो मामला ठीक करना चाहते हैं लेकिन फ़ौज नहीं करना चाहती। एक मामला ये। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मुंबई हमलों में आप पाकिस्तान को मुलव्वस करने की बात करते थे और आप कहते थे कि हमारे यहाँ से लोग जाकर वहाँ पे ये मामले और कार्रवाइयाँ करते हैं, इस वजह से ये मामला आपको इस हवाले से कहा जाता था। तीसरा मैं आपको बताऊं कि आपने एक बाकायदा तौर पे वज़ीर आज़म हाउस ने, मरियम नवाज़ ने एक बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया का एक पूरा एक सेटअप बनाया हुआ था जिसमें बाकायदा तौर पे हिदायत दी जाती थी वहाँ सोशल मीडिया के लोगों को, और सहाफ़ियों का कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, कुछ सहाफ़ियों को हिदायत दी जाती थी और वो बाकायदा तौर पे एक कैंपेन करते थे फ़ौज और कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़। तब आपको ये कहा जाता था। साथ में आपको तस्नीम असलम का इंटरव्यू याद होगा जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जनाब नवाज़ शरीफ ने बाकायदा तौर पे वज़ारत ख़ारजा को मना कर दिया था कुलभूषण जाधव का नाम लेने या उस पर बात करने से। ये भी आपको याद होगा कि जब
جندال کو بلایا جاتا تھا مری میں، ملاقات کی جاتی تھی، قومی سلامتی یا کسی اور ادارے کا کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا تھا، وہ آپ کا بزنس پارٹنر بھی ہے، اس کو آپ بلا کے مری میں ملاقاتیں کرتے تھے، تو تب تو قومی سلامتی کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر آپ مودی کو بلاتے تھے اپنی نواسی کی شادی میں بغیر ویزے کے، وہ افغانستان سے واپس جاتے ہوئے یہاں سے ہو کے جاتا تھا۔ آپ کی والدہ، اللہ ان کو حیاتی دے، آپ کی والدہ جو ہے وہ مودی کی والدہ کو ساڑیاں بھیجتی تھیں، نواز شریف کی والدہ، تب یہ معاملات آپ کو یاد کیوں نہیں آتے تھے؟ اور ساتھ میں آپ نے کشمیر کی بات کی ہے، کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کتنے سیریس تھے۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان جیسے بندے کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا تھا، اور اس نے کشمیر کمیٹی کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ جو انصاف کیا ہے وہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ آن دا ریکارڈ یہ باتیں آ چکی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب تو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے تمام مراعات لیتے رہے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو 41 لاکھ روپے کی لسی تک پی گئے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کشمیر کے لیے۔ آپ کی حکومت میں جو اقدامات ہوئے، جتنے بھارت کے ساتھ تعلقات رہے، وہ پرسنل بزنس کے لیے تھے۔ کشمیر کو اس میں کیا فائدہ ہوا، یہ میرے خیال سے آگے جاننے کی مزید ضرورت ہے۔ یہ ہے جناب خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بات چیت۔ اب آگے چل کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ظاہری بات ہے JITs کا معاملہ آیا ہوا ہے، تو شاخانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ جو فیک اکاؤنٹس والا معاملہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ 10 والیوم کی ایک JIT پڑی ہے فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے، ان کے اوپر معاملات ہو رہے ہیں، خود انوالو ہیں، والد صاحب انوالو ہیں، پھپھو انوالو ہیں، بھتہ لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، 5 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ یہ معاملات ہوتے رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی پریشر میں ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ آج کل کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ اچھا، یہ بہت اہم قومی نوعیت کا معاملہ ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ سیاست کریں اور آپ کو کوئی منع بھی نہیں کرے گا اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، کہتے ہیں باہر سے پڑھ کے ہیں ماشاءاللہ، وہ چیزیں پڑھتے ہوں گے، ان کو چیزوں کا پتہ بھی ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے وہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو ایک فیصلہ تھا اس کو نہیں پڑھا ہوگا، یا ان کو میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو زرداری کو، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے تو میں کیونکہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا، لیکن یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ویانا کنونشن کا بھی پتہ ہوگا، اور میں اگر بات کروں کہ اس کے آرٹیکل جو ہے 36 اس کے حوالے سے بھی ضرور پتہ ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ جب یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آیا تھا تو اس میں پاکستان کو کچھ جو ہے باتوں پر مشروط کر دیا گیا تھا۔ یہ جو کلبھوشن یادیو والا معاملہ تھا، اس میں یہ کہا گیا کہ جی آپ باقاعدہ طور پہ کلبھوشن یادیو کو کونسلر رسائی بھی دیں، اور ان کو ان کے حقوق بھی بتائیں، اور ان کو جو ہے حق بھی دیں کہ وہ اس کی ریویو پٹیشن کریں، نظر ثانی کے بغیر آپ اس کی سزا مت دیں۔ تو اس کے اوپر پاکستان کیونکہ ویانا کنونشن اور جتنے بھی عالمی قوانین ہوتے ہیں تمام ممالک اس کے پابند ہوتے ہیں، اگر ان پہ عمل درآمد پاکستان یا کوئی ملک نہ کرے تو خدشات ہوتے ہیں پابندیاں لگانے کا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ ایک آرڈیننس جاری کیا گیا 20 مئی سن 2020 کو، اور یہ 19 جولائی کو 60 دن کے لیے یہ آرڈیننس تھا، یہ 19 جولائی کو ختم ہو جائے گا۔ اس آرڈیننس کا جو نام ہے اس کا نام پڑھ کے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی، سن کے ہی آپ کو سمجھ آئے، ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن آرڈیننس 2020، یہ اس کا نام ہے۔ یہ اسپیشلی اس لیے جاری کیا گیا، ہمارے ملک میں ریویو کے یا نظر ثانی کے قوانین موجود ہیں، ہائی کورٹ میں کسی بھی فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، اور کلبھوشن یہ کر سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایک آرڈیننس لایا گیا ہے، اور جو ICJ کا فیصلہ ہے انہوں نے اس کے نکات بھی بتائے تھے کہ ویانا کنونشن کے آرٹیکل 36 کے تحت حقوق جو ہے وہ کلبھوشن یادیو کو بتایا جائیں، کونسلر کو بات چیت کی اور قانونی نمائندگی کی اجازت دی جائے، قانونی نمائندگی کا بندوبست کیا جائے، اور مؤثر نظر ثانی کے تمام اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں، اور دوبارہ غور اور نظر ثانی مکمل نہ ہونے تک کسی بھی فیصلے کو، جیسے پھانسی کا فیصلہ ہوگا، اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ تو اب پاکستان نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کونسلر رسائی 2 دفعہ دی ہے کلبھوشن یادیو کو۔ اس کو نظر ثانی کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ اگر نظر ثانی کی اپیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ فیسلٹی ہے، اس نے یہ فیسلٹی اویل کرنے سے انکار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ کونسلر رسائی باقاعدہ طور پہ بھارت کی بدنیتی نظر اس لیے آگے کہ اب جب دوسری دفعہ کونسلر رسائی دی گئی ہے تو بھارت کی کچھ شرائط تھی کہ بیچ میں سے شیشے کی جو ایک وال سی ہے وہ ہٹائی جائے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ نہ کی جائے، سیکیورٹی کے لوگ موجود نہ ہوں، وہ ساری شرائط پاکستان نے پوری کی ایک ذمہ دار ریاست ہوتے ہوئے۔ لیکن
لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ جب وہ لوگ آئے یہاں سے کوثل خانے سے بھارت کے، انہوں نے کلبھوشن سے ملاقات کی، کلبھوشن ان کو پکارتا رہا، ان کو کہتا رہا میری بات سنو، لیکن انہوں نے کلبھوشن کی کوئی بات نہیں سنی اور وہ واپس چلے گئے، جس پہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بتایا کہ جی اس میں بھارت کی بدنیتی تھی، بھارت دنیا کو شاید یہ دکھانا چاہتا تھا پاکستان ایک غیر ذمہ دار ملک ہے اور وہ اس طرح کے قوانین پہ عمل درآمد نہیں کرتا، کیونکہ بھارت کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا پاکستان کو کسی بھی فورم کے اوپر خراب کرنے کے لیے۔ اصل معاملہ یہ تھا۔ یہ آرڈیننس اس لیے جاری ہوا ہے، اس آرڈیننس کا جو ہے وہ 60 دن کا ٹائم تھا جو 19 جولائی کو ختم ہو جائے گا۔ تو میرے خیال سے یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا اس وقت۔ آرڈیننس جاری کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک تو یہ صدر کی صوابدید ہوتی ہے، کسی وقت بھی جاری کر سکتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اسمبلی اور سینٹ سیشن میں نہ ہوں تو اس وقت بھی یہ آرڈیننس باقاعدہ طور پہ صدر جاری کر سکتا ہوتا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب صرف اس کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، ان کو یہ معاملہ اچھی طرح پتہ ہے، میرے خیال سے پڑھے لکھے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کو بھی، کیونکہ وہ خود وزیر خارجہ رہے ہیں، باہر بھی جاتے رہے ہیں، ویانا کنونشن بھی انہوں نے پڑھا ہوگا، یہ سارے معاملات ان کو پتہ ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہیں، آپ ضرور سیاست کریں، آپ کے پاس اور بھی بہت سارے معاملات ہیں سیاست کرنے کے لیے، کوشش آپ کر رہے ہیں اکٹھا ہونے کی اور APCs وغیرہ بلانے کی، جس میں آپ فی الحال آج کی تاریخ تک تو ناکام ہیں۔ آج بھی آپ لاہور ہیں اور لاہور میں آپ شاید دوبارہ جو ہے رابطہ کریں گے مسلم لیگ نون سے اور دوسری پارٹیوں سے، آپ کریں، آپ سیاست کریں، سیاست آپ کا حق ہے، لیکن جہاں ریاست کی اور قومی سلامتی کی بات آ جائے، میرے خیال سے اس کے اوپر حقائق کو توڑ موڑ کے پیش کرنا یا سیاست کرنا، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا یا حکومت کو پریشر میں لانا، میرے خیال سے یہ قوم و ملک کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ آپ سیاست کریں، بہت سارے ایشوز ہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ادویات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، تاجر احتجاج کر رہے ہیں، آپ کو بنا بنایا عوام مل جائے گی، شاید آپ کے لیے تو لوگ نکلیں نہ نکلیں، وہ آلریڈی نکلے ہیں، ان کے ساتھ آ جائیں۔ بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر سیاست کی جا سکتی ہے، لیکن میرے خیال سے قومی سلامتی کے کچھ معاملات جن کا آپ کو بہت اچھی طرح علم بھی ہے، جو بہت حساس نوعیت کے معاملات ہیں، جن میں آپ کے ملک کی کامیابی، ناکامی، بدنامی کا معاملہ ہوتا ہے، میرے خیال سے ان کے اوپر اگر آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں اور اپنے ان معاملات پہ توجہ دیں۔ تھوڑا سا مجھے یاد آ گیا، سندھ میں جو معاملات ہیں، بارش ہوئی آپ نے دیکھا، کراچی کا تو اللہ ہی حافظ، انٹیریئر سندھ کا جو حال ہے وہ تو شاید 70-80 سالوں میں ٹھیک ہو۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سیاست ضرور کریں، لیکن آپ سیاسی ایشوز کے اوپر سیاست کریں، قومی معاملات کے اوپر آپ ان حساس کے نوعیت کے معاملات کو نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے حقائق کو توڑ موڑ کے نہ پیش کریں۔ خواجہ آصف صاحب سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنی پارٹی کے معاملات دیکھیں، بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اکٹھا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں تاکہ حکومت کے خلاف کوئی مؤثر لائے عمل اختیار کیا جائے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اگلی کسی آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ میرے YouTube چینل SSTV کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔